الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. یہ دو آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، یہ آیات پچھلے لیکچر میں ہم نے ان کا ترجمہ کر لیا تھا. ان کے حوالے سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تو دوبارہ ان آیات کو دہرا دیا ہے. سورہ ہجر میں پہلے ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام کا پیدائش کا قصہ اور ابلیس کا قصہ ہم نے پڑھا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا. پھر اس کے بعد ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے بعد سیدنا لوط علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا، اصحاب الایکہ کا قصہ پڑھا. اور پھر اس کے بعد اب ہم اصحاب الحجر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ پڑھ رہے ہیں. یہ قصہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح کے وقت. ایک تو آپ کو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ اصحاب الحجر یا قوم سمود، ان پر کتنے عذاب آئے تھے؟ یہ قوم سمود پر 2 عذاب آئے تھے. کون کون سے؟ ایک زلزلہ اور ایک چیخ. 2 عذاب اس قوم پر آئے تھے. یہاں چیخ کا ذکر ہے، اور اسی طرح سورہ ہود میں بھی چیخ کا ذکر ہے، اور سورہ اعراف میں رجفہ کا ذکر ہے، زلزلہ کا ذکر ہے. 2 عذاب ان پر آئے تھے. ان سے پیچھے قوم لوط ہے، اس پر 3 عذاب آئے تھے، بلکہ جو لوگ مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے آئے تھے. ایک عذاب اگر وہ بھی شمار کر لیں، ان کی آنکھوں کو مٹا دیا گیا، تو 4 عذاب بنتے ہیں قوم لوط پر. ایک چیخ، اور بستی کو الٹا دیا گیا، اور پتھروں کی بارش، اور چوتھا وہ جو لوگ مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے آئے تھے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیا گیا. اور اس کے بعد ہم نے قوم شعیب اصحاب الایکہ کا قصہ پڑھا ہے. تو اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا. ان پر بھی 3 عذاب آئے تھے. ایک ان کے اوپر چیخ کا عذاب آیا، سورہ ہود میں ذکر ہے. ایک ان پر زلزلے کا عذاب آیا، سورہ اعراف میں زلزلے کا ذکر ہے. اور پھر ان کے اوپر یوم الظلہ یعنی سائے کے دن کا عذاب آیا قوم شعیب پر، جس کا ذکر سورہ شعراء میں. بہرحال تو اب یہ جب اصحاب الحجر کا قصہ مکمل ہو رہا ہے تو وہاں اللہ فرماتے ہیں پکڑ لیا انہیں چیخ نے صبح کے وقت. تو قوم سمود پر، صالح علیہ السلام کی قوم پر صبح کے وقت عذاب آیا. اسی طرح اگر ہم قوم لوط کے بارے میں پڑھیں تو قوم لوط پر بھی جو عذاب آیا وہ صبح کے وقت آیا تھا. اسی صورت میں پیچھے آیت نمبر 72 میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
قوم لوط کے حوالے سے کہ پکڑ لیا ان کو چیخ نے اشراق کے وقت. تو گویا کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ اشراق کے وقت یعنی صبح کے وقت آیا. اور جب مہمانوں کو تنگ کیا قوم والوں نے تو مہمانوں نے کہا حضرت لوط سے کہ آپ ہمارے بارے میں بے فکر ہو جائیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم ان سے خود ہی نمٹ لیں گے. اور جب انہوں نے ان کی آنکھیں میں ٹا ڈالی تو وہ بھاگ گئے. تو پھر فرشتوں نے مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے لوط اب آپ گھبرائیں نہیں. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن يصلوا الیک فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. تو مہمانوں نے یہی کہا تھا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ اب مزید آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آزمائش کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو اب آپ کی قوم کا بس جو اب عذاب کا وعدہ ہے وہ صبح کا وقت کا وعدہ ہے. ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو قوم لوط پر صبح کے وقت عذاب آیا، قوم سمود پر بھی صبح کے وقت عذاب آیا. اسی طرح اگر ہم قرآن کریم میں فرعون اور آل فرعون کا قصہ پڑھیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ان کا مقابلہ ہوا تو ان کو جو غرق کیا گیا سمندر میں تو وہ وقت بھی صبح کا تھا. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حوالے سے، یہ سورہ شعراء آیت نمبر 52 ہے جہاں یہ قصہ مکمل ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلیے، انکم متبعون، تمہاری پیروی کی جائے گی، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکلے، بنی اسرائیل کو، اور پھر جس طرح اللہ نے فرما دیا تھا تمہارا پیچھا ہوگا تو فرعون لاؤ لشکر کو لے کر پیچھے آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، انہوں نے پیچھا کیا ان کا اشراق کے وقت. تو یہ جو ان کے آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی ہے یہ بھی اشراق کے وقت ہوئی ہے، اور یہ جو عذاب آیا ہے یہ اشراق کے وقت آیا ہے. یہ جو غرق ہوئے ہیں تو یہ وقت بھی اشراق کا ہے اور یہ وقت بھی صبح کا ہے، صبح کے وقت آیا تھا. تو اب دیکھیے کہ یہ صبح کے وقت جو عذاب کا ذکر ہے تو صبح کے وقت عذاب کے ذکر میں کیا ہمارے لیے یہ سبق پوشیدہ ہے، کیا ہمارے لیے رہنمائی پوشیدہ ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت بھی آئے گی تو صبح کے وقت آئے گی. قیامت جو سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کے عذابوں میں سے، اور بدترین لوگوں پر آئے گا جو اس دنیا میں موجود ہوں گے، اور وہ اس وقت آئے گا جب اس دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا. تو قیامت کا وقت کیا ہے بھلا؟ احادیث مبارکہ سے کیا پتہ لگتا ہے؟ ایک تو جمعے کے دن آئے گی اور اس کا وقت کیا ہوگا؟ اس کا وقت صبح کا ہوگا. اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اس کا مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فجر سے لے کر سورج نکلنے تک سارے جانور جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں شدید، جمعے کے دن صبح سے لے کر سورج نکلنے تک، اور وہ اس ڈر میں ہوتے ہیں کہ قیامت اب آئی کہ اب آئی کہ اب آئی، کیا قیامت کب آئے گی. تو قیامت کے آنے کا وقت بھی وہ صبح کا ہی ہے. جی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں، اور فیہ وہ بقا، اسی میں وہ زمین پہ اتارے گئے ہیں، اور فیہ تیب علیہ، اسی دن جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے. اور فیہ مات، اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام فوت ہوئے ہیں. اور فیہ تقوم الساعہ، اسی دن قیامت قائم ہوگی. وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعۃ، کوئی جانور نہیں ہے مگر وہ
ڈرا ہوا ہوتا ہے، یا اس کا اب صحیح لفظی معنی میرے ذہن میں نہیں ہے، مسیختن، جمعے کے دن ہر جانور پریشان ہوتا ہے. کب حین تصبح حتی تطلع الشمس، صبح سے لے کر جب تک سورج طلوع ہوتا ہے. شفقا من الساعۃ، قیامت کے ڈر سے. الا الجن والانس، سوائے جن اور انسان. جن اور انسانوں کو نہیں پتہ، باقی ہر جانور وہ جمعہ کے دن صبح سے لے کر فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اس کو ڈر ہوتا ہے کہ قیامت نہ آ جائے. تو قیامت کا وقت صبح کے وقت ہے. تو یہ جو صبح کا وقت ہے، اب ایک لحاظ سے ہم دیکھیں، اگر اپنے نصوص کا مطالعہ کریں دین اسلام کی قرآن و حدیث، ہمیں پتہ لگتا ہے صبح کا وقت ایک بابرکت وقت. لیکن ان آیات کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ صبح کا وقت عذاب کا وقت ہے. تو کیا تطبیق ہوگی ان دونوں باتوں میں؟ استاد میرے خیال میں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو غافلین ہوتے ہیں اسی وقت غافل ہو جاتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں خاص لوگ، وہ اسی وقت جاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اس وقت بہت کم لوگ جو ہے نا وہ چاق و چوبند ہوتے ہیں اور فجر کے لیے اٹھتے ہیں، ورنہ اکثریت غافل ہوتی ہے. غافل ہوتی ہے، بالکل ٹھیک. تو کیا ثابت ہوا اس سے کہ یہ وقت پھر بابرکت وقت ہے، کہ یہ وقت اللہ کے عذاب کا یا نحوست کا وقت ہے؟ کیا اس کو کہا جائے پھر؟ سب مومنین کے لیے تو بابرکت ہوگا کیونکہ ان کا معمول ہے کہ وہ صبح ہی اٹھتے ہیں ہر فجر نماز کے لیے، تو ان کے لیے بابرکت وقت ہے. لیکن جو غفلت میں ہیں تو پھر ان کے لیے یہ بابرکت وقت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے غفلت میں ہی چلے جائیں گے پھر. ہاں جی، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ. تو یہ بہت بابرکت وقت ہے صبح کا، لیکن ایک ہی وقت ایک قوم کے لیے بابرکت ہے، اور وہی وقت دوسری قوم کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے منحوس وقت ہے. اور اصل میں وقت میں نحوست وغیرہ نہیں ہوتی، اصل میں وہ نحوست تو لوگوں کے اعمال کی بدولت ہوتی ہے. تو صبح کا وقت جمعہ کا دن بھی بابرکت دن ہے، اور صبح کا وقت بھی بابرکت وقت ہے. اور صبح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صبح میں برکت دی گئی ہے، صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے. صبح کے وقت کوئی کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ برکت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. ان کے لیے یہ بابرکت ہے. اور جو لوگ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یہی وقت ان کے لیے نحوست کا وقت ہے. اور جیسے کہا انہوں نے کہ اس وقت وہ غافل ہوتے ہیں، وہ غفلت میں ہوتے ہیں، تو یہ وقت ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ منحوس ہو جاتا ہے. بالکل آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے جب کسی قوم پر کسی نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے، تو بیک وقت وہ وقت ایک قوم کے لیے منحوس وقت ہوتا ہے، اور ایک قوم کے لیے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی مدد کا وقت ہوتا ہے. اب 10 محرم کل گزرا ہے، 10 محرم کو لے لیجئے. 10 محرم کا دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کے پیروکاروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ اللہ نے اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی. تو ہم مسلمان اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیں یعنی یہ خوشی کا دن ہے اور ہم اس کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے ہم اس کی یاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس دن کو روزہ رکھ کر مناتے ہیں. لیکن اب یہی دن فرعون اور اس کی آل کے لیے عذاب کا دن تھا، اور ایک گویا کہ منحوس دن تھا. قوم عاد، قوم سمود، قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان پر عذاب آیا اللہ کا، ان پر عذاب کیسے آیا قوم عاد پر؟ آپ کو پتہ ہے کہ تیز ہوا چلی تھی، اور وہ 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، کہ ہم نے قوم عاد پر تیز و تند ہوا چلائی منحوس دن میں جو مسلسل چلتی رہی.
تو وہ منحوس دن تھے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ تو یہ دن قوم عاد کے لیے منحوس دن تھے۔ دنوں میں نحوست نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اصل میں وہ نحوست لوگوں کے اعمال اور لوگوں کے طور طریقے کی ہوتی ہے۔ تو یہ دن اس قوم کے لیے منحوس بن گئے، حالانکہ بیک وقت یہی دن سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کے لیے یہ برکت کے دن تھے۔ تو اسی طرح آپ سمجھیے جمعے کا دن یا قیامت کا دن، قیامت کے دن ایک بھی مومن نہیں ہوگا، تو وہ سارے اللہ کے نافرمان ہوں گے، بدترین لوگ ہوں گے، تو ان کے لیے وہ دن نحوست کا دن بن جائے گا۔ اور اسی طرح یہ صبح کا وقت لے لیجئے، مسلمانوں کے لیے یہ ایک برکت کا وقت ہے، اگر مسلمان اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ذکر و اذکار کا حکم ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور وہ ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اور پھر سورج نکلتا ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کر اشراق پڑھ کر، تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب پا لیتا ہے۔ اور یہی فضیلت جو ہے وہ یعنی بابرکت وقت ہے، عصر سے لے کر پھر مغرب تک کا۔ بہرحال میں اس وقت صبح کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، اور اسی طرح موت کا وقت ہے، بالفرض آپ لے لیجئے، تو موت کا وقت ایک مومن کے لیے بیک وقت خوشی کا، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اور ایک کافر کے لیے، اللہ کے نافرمان کے لیے وہ موت کا وقت سب سے مشکل وقت ہے۔ تو صبح کے وقت کو غفلت میں گزارنے کی بجائے خاص طور پہ انسان فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز انسان ضائع نہ کرے۔ اگر ایک انسان فجر کے وقت سوتا ہے تو گویا کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جو صحیح سند سے ثابت ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، ہمیں ان میں ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے۔ تو یہ بہت بڑی نحوست ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ صبح کے لیے اٹھے ہی نہ، اور انسان سویا رہے۔ اور اگر ایک انسان صبح کے لیے اٹھے، فرض نماز پڑھے، سنتے پڑھے، اس سے پہلے صبح کی سنتے بڑی افضل سنتے ہیں۔ صبح کی سنتوں کی فضیلت یہ ہے کہ وہ یعنی دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنا، فجر کی سنتیں، اور پھر اس کے بعد فجر کے بعد اذکار کرنے چاہیے، اور کم از کم سورج طلوع ہونے تک جو ہے وہ ذکر و اذکار میں، عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا بابرکت وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو عام طور پر اللہ کے نافرمان لوگ اس وقت غفلت میں ہوتے ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے عام طور پر عذاب کے لیے یہ وقت، اس وقت کئی لوگوں پر، کئی قوموں پر عذاب آئے، والعیاذ باللہ۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بس نہیں فائدہ دیا ان کو جو وہ کماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اس قوم پر، قوم سمود پر جو عذاب آیا، تو یہ بڑے ہنرمند، ظاہری دنیاوی طور پر بہت ہنرمند، بڑی ترقی یافتہ دنیاوی اعتبار سے، اور بڑی طاقتور اور مالدار قوم تھی، قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی۔ تو جو کچھ ان کے پاس مال و دولت، اقتدار، اختیار، ہنر، تجارت، یا جو بھی ترقی تھی، یہ بھی بہت ترقی یافتہ تھے دنیاوی اعتبار سے۔ تو ان کو ان کی کمائی نے اور ان کے ان دنیاوی مال و اسباب اور دنیاوی نعمتوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا، پھر کوئی شخص دنیا کا کوئی بڑا حکمران ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے بہت سارے مال و اسباب اس کے پاس ہوں، بہت زیادہ جتھا لوگوں کا، جماعت لوگوں کی اس کے ساتھ ہو، تو نہ مال، نہ اقتدار، نہ کوئی جتھا جو ہے وہ اللہ کے عذاب کے بالمقابل کسی کی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے عذاب کو روک سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، تو ہم نے انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق کے ساتھ پیدا کیا سے مراد ہم نے انہیں با مقصد پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 85، ہم نے انہیں
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیچھے نفی ہے اور آگے استدراک ہے اللہ کے ساتھ، تو اس سے معنی میں حسر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان، ایک محاورہ ہے آسمان و زمین، السماوات والارض وما فیہما وما بینہما، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر مخلوق آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آسمان ہو زمین ہو، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ہم نے ان کو با مقصد پیدا کیا ہے، فضول بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی کوئی تخلیق، اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہے۔ کوئی چھوٹی چھوٹی مخلوق، وہ ہمیں اس کا مقصد نہ پتہ لگے تو یہ ہمارا قصور ہے، لیکن اللہ نے ہر مخلوق کو، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جراثیم ہوں یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، بے جان چیزیں، اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے، آسمان زمین خود، انسان خود، انسان عبث پیدا نہیں ہوا، انسان کی دنیا کی زندگی فضول نہیں ہے، اور پھر اخروی زندگی ہے، تو اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کے ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں غور کریں، اللہ کی قدرت کے بڑے موقع ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک ایک چیز کے اندر سینکڑوں سینکڑوں ہزاروں ہزاروں نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی شان کی، اور اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت کی پہچان۔ یہ ایک انسان کا بہت بڑا مقصد ہے، ایک مخلوق کے لیے خالق کی پہچان یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ تو زمین و آسمان اور جو اس میں جو کچھ ہے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر توجہ دلائی ہے لوگوں کو کہ لوگ زمین میں چل پھر کر اللہ کی نشانیوں میں اور اللہ کی مخلوق میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان کے آفاق، آسمان کے کنارے، ان میں غور کرو۔ اللہ کہتے ہیں زمین کے اندر اور زمین کے مخلوقات کے اندر غور کرو۔ اللہ کہتے ہیں اے انسان تم اپنے اندر غور کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، آسمانوں میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو زمین و آسمان وما فیہما، ہر چیز با مقصد ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں، اور انسان کو ان چیزوں کو یہ چیزیں انسان کے لیے مسخر ہے، تو انسان کا کام ہے کہ انسان ان چیزوں پر غور کرے، اور انسان اللہ کے حکم کے مطابق، انسان اللہ کا مقابلہ کر کے نہیں کہ انسان اب یہ کہے کہ جی جس طرح اللہ نے کوئی سسٹم بنایا ہے، میں اللہ کے سسٹم کے مقابل ایک نیا سسٹم بنا لوں۔ اگر اللہ کا سسٹم، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی چیز نہ دیں تو میں پھر خود وہ چیز بنا لوں، میں اللہ کے مقابلے میں اپنا ایک سورج بنا لوں، اللہ کے مقابلے میں اپنا ایک چاند بنا لوں، اللہ کے مقابلے میں نہیں، بلکہ انسان ان سب چیزوں میں غور کرے اور اس سے اپنا رب کی پہچان اور اپنے رب کی عظمت کی پہچان حاصل کرے، اور پھر اللہ کی توحید کی انسان کو پہچان، اور پھر انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، اور پھر انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت البتہ وہ آنے والی ہے۔ ان بے شک زور دینے کے لیے، اور لآتیۃ میں لام بھی تاکید کا ہے، تو یہ تاکید در تاکید ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، قیامت نے آ کر رہنا ہے۔ جب اللہ نے دنیا با مقصد بنائی ہے، دنیا جب اللہ نے فضول نہیں بنائی، تو اس دنیا کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے، یہ ایک عارضی سفر ہے، اصل زندگی تو اخروی زندگی ہے۔ تو پھر انسان کو کیا کرنا ہے؟ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کے بعد ایک نئی زندگی آنے والی ہے۔ انسان کو یہ دنیا جنت نہیں بنانی اپنے لیے، اور ساری دغدو انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں کرنی، اصل میں اس دنیا کو انسان کو اپنی آخرت کی کھیتی بنانا ہے، کہ دنیا دارالعمل ہے، اس کے اندر عمل کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو انسان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اچھا ہو یا برا نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا دارالعمل نہیں ہے، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے۔ اس دنیا میں انسان نے عمل کرنا ہے، اب مرضی ہے انسان کے اللہ نے اختیار دیا، اچھا عمل کر لے، برا عمل کر لے،
بدلہ بھی مل جاتا ہے دنیا میں، بدلے کی بات صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقی بدلہ وہ آخرت میں ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی ہے۔ آخرت کو مد نظر رکھیں تو اس کے مقابلے میں دنیا ایسے ہے جیسے ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی کے مقابل تو دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمت کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، جنگ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندقیں کھود رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ ریجز پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ ساری نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، تو اے اللہ دنیا کے اندر ہماری کمیاں کوتاہیاں وہ معاف کر دے، مہاجرین کی اور انصار کی۔ تو انسان کو نہ صرف یہ کہ یہ دنیا عیش و عشرت میں اور کھیل کود میں اور غفلت میں گزار دینی چاہیے، بلکہ انسان کو یہ دنیا بامقصد گزارنی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، بس معاف کر دیجئے بہت خوبصورتی کے ساتھ معاف کرنا۔ صفح کہتے ہیں درگزر کرنے کو، جس میں قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے فاعفوا واصفحوا، کہ معاف کر دو اور درگزر کرو، تو اسی سے الصفح، فاصفح الصفح الجمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ دنیا بے مقصد ہے اور نہ یہ دنیا اس کے ساتھ زندگی ختم ہونی ہے، یہ دنیا با مقصد ہے اور یہ دنیا اصل میں آخرت کے لیے ہے، اور اس دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرنی ہے۔ اب آپ جب اللہ کے دین کی دعوت دیں گے تو اللہ کے دین کی دعوت دینے میں آپ کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، باطل لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، اس مخالفت میں آپ کو رویہ کیا اختیار کرنا، آپ کی کوئی یعنی بلا وجہ کی دشمنی نہیں ہے، بلا وجہ کا ٹکراؤ نہیں ہے کفار سے، آپ تو کفار کی ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ تو کفار پر اپنی امت پر احسان عظیم کرنے والے ہیں کہ آپ انہیں ان کے رب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ انہیں ان کا مقصد یاد دلانے کی، حقیقی مقصد یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آگے سے کفار وہ غفلت میں ہیں، وہ بے وقوف ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی رحمت ہے ان کے لیے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وہ اس نبی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں زبان سے، عمل سے۔ تو اگر وہ آپ سے برا سلوک کریں تو آپ دعوتی نقطہ نظر سے آپ درگزر کا رویہ اختیار کیجیے، آپ معافی کا رویہ اختیار کیجیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا کہ اگر اگلا بندہ زیادتی کرتا ہے اور آپ جواب میں معافی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس سے ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دشمن بھی وہ آپ کے اس رویے سے متاثر ہو کر وہ آپ کے قریب آ جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا، جس طرح دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، بس آپ معاف کیجئے بہت خوبصورتی سے معاف کرنا۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے کے لیے کیا انداز اختیار کیا گیا ہے اور کیسا خوبصورت لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں، ایسا معاف کریں کہ وہ اس کے اندر خوبصورتی ہو اور وہ اخلاق حسنہ کی اعلیٰ ترین مثال ہو۔ اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ جب آپ کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اور اس کے درمیان اگر دشمنی ہے تو ممکن ہے کہ یہ دشمنی بڑی بہترین دوستی میں بدل جائے۔ تو بہرحال معاف کیجیے، درگزر کریں لوگوں کو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہ بہت زبردست پیدا کرنے والا، العلیم بہت جاننے والا ہے۔ الخلاق یہ خالق سے مبالغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، اور الخلاق بڑا زبردست پیدا کرنے والا، العلیم جاننے والا، یعنی اللہ رب العالمین تو انسانوں کے، جنوں کے، تمام مخلوقات بشمول آسمان و زمین، یہ تمام ستارے سیارے، لمبا چوڑا سسٹم، اللہ رب العالمین تو ہر چیز کے خالق ہیں اور زبردست خالق ہیں۔
اگر اللہ رب العالمین سزا دینے پہ آئیں تو کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کا اپنی مخلوق سے کیا مقابلہ ہے؟ اللہ تو خلاق ہیں، باقی سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے سامنے عاجز ہیں، چونٹیوں کی طرح بھی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے سامنے. تو آپ کا رب تو وہ بہت زبردست خلاق ہے اور العلیم، جاننے والا ہے. جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ تو ہر مخلوق جتنا وہ اپنے آپ کو جانتی ہے اللہ اس سے بڑھ کر اسے جانتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی آپ کو 7 من المثانی بار بار پڑھی جانے والی یعنی آیات، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. ہم نے آپ کو 7 المثانی عطا کی. تو 7 کا مطلب 7 اور مثانی کا مطلب مثانی اسنان سے ہے. اسنان کا مطلب 2، مثانی کا مطلب بامحاورہ طور پر یعنی وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جو 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 یعنی وہ دہرائی جاتی ہیں مثانی. اور 7 7، تو ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دی ہیں. اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کریم جیسی ہمیں نعمت دی اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر عظیم ترین سورت سورہ فاتحہ وہ عطا کی. پورا قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور سورہ فاتحہ بطور خاص اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی. یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے 7 المثانی. والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے. قرآن عظیم سے مراد یا تو سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی پورا قرآن، یا بعض مفسرین کے مطابق قرآن عظیم بھی یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے. واللہ اعلم. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. لا تمدن، ہرگز نہ آپ پھیلائیے، ہرگز نہ آپ لمبا کیجیے. نہیں ہے اور نہیں کے اندر بھی زور ہے کیونکہ آخر میں نون مشدد ہے، تو اس لیے لا کا مطلب نہیں لیکن آخر میں نون مشدد ہے تو ہرگز نہیں. تمدن مد یمد لمبا کرنا، ہرگز نہ آپ لمبا کریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نہیں کہ اپنی دونوں آنکھوں کو الی ما متعنا به ازواجا منہم، طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا یعنی دنیا کا، بھی ساتھ اس کے، ازواجن مختلف قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اگر اللہ نے دنیا دار لوگوں کو اگر دنیا کی کوئی نعمتیں دے دیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا. کتنی بڑی نصیحت ہے، کتنی عظیم نصیحت ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس میں بہت سارے مسلمان اس کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کفار کے پاس اتنی نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن کریم میں، سمجھا دیا ہے کہ کفار کو، اللہ کے نافرمانوں کو اگر اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں تو دنیا کفار کی نعمتوں پر رشک کرنے کی اور کفار کی نعمتوں کو للچا کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آزمائش ہے. اصل میں دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی کیا حیثیت ہے جب اللہ نے آخرت رکھی ہوئی ہے، اور وہ آخرت اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہے جو اصل نعمت ہے. اور آخرت کا دنیا کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. پانی کا بلبلا ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں. دنیا آخرت کے مقابلے میں جیسے ایسے صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق سمندر کے اندر انگلی ڈالیں تو انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے کتنا تھوڑا، وہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے، وہ انگلی کے ساتھ لگتا ہے تو ایک قطرہ پانی کی حیثیت پورے سمندر کے سامنے کیا ہے. تو دنیا کی نعمتیں اتنی تھوڑی ہیں آخرت کے مقابلے میں، پھر وہ اتنی عارضی ہیں. اگر آپ انگلی ڈالیں سمندر کے اندر تو وہ انگلی کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ کتنا عرصہ پانی لگا رہے گا، وہ خشک ہو جائے گا، 1 منٹ کے اندر اندر خشک ہو جائے گا. تو وہ پانی ختم بھی ہو جائے گا اور کتنا وہ تھوڑا پانی ہے پورے سمندر کے مقابلے میں. تو دنیا کی نعمتیں زائل بھی ہو جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی نعمتیں کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہیں، کوالٹی کے اعتبار سے بہت ناقص ہیں آخرت کے مقابلے میں.
ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اگر دنیا اور آخرت کا مقابلہ صرف یہی ہو کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، تو یہی بہت بڑا فرق ہے۔ ویسے یعنی کوالٹی کا بہت بڑا فرق ہے، کوانٹٹی کا بہت بڑا فرق ہے، پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہو دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر، تو اللہ کافر کو کوئی نعمت نہ دیں، کوئی نعمت چھوڑے، پانی کا گھونٹ نہ دیں اللہ کافر کو۔ کافر اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ کیوں دیں؟ پانی کا گھونٹ بھی نہ دیں، اللہ اس لیے دے دیتے ہیں اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی پرواہ نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ زخرف کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ میرے نزدیک دنیا کی اتنی دنیا بے حیثیت ہے کہ اگر مومنوں کی آزمائش کا ڈر نہ ہوتا تو میں کافروں کو سونے کے مکانات، سونے کی سیڑھیاں، سونے کے بستر، سونے کے دروازے ان کے گھروں کے بنا دیتا، دنیا کے اندر جتنی انہوں نے عیش کرنی ہے عیش کر لیں۔ لیکن یاد رکھیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سونے چاندی کے گھر بھی بن جائیں ان کے، یہ سارا دنیا کا سامان۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو اللہ کے ہاں متقین کے لیے ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دنیا سے۔ تو جب آخرت ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو پھر ہمارے سامنے یہ چیز تشویش کا باعث بنتی ہے، اور یہ ہمارے آخرت پر ایمان نہ لانے کی اور اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کرنے کی، اللہ کے وعدوں پر شک و شبہ کرنے کی بنا پر ہمارے ذہن میں یہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ذہن میں یہ اشکالات پیدا ہوں تو سمجھیے ایمان کمزور ہوا ہے، سمجھیے کہ وہ جو آخرت پہ وہ جو اللہ کے وعدے ہیں آخرت کے بارے میں، اور تو ان وعدوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارا ایمان اور یقین جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں زمین پہ چٹائی پہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں آپ کو جسم مبارک پہ جو ہے وہ نشان پڑے ہیں چٹائی کے، رونا شروع کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر، اور کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آپ کے ہاں سب سے بلند مقام تو آپ کا ہی ہے، اور آپ کی یہ کیفیت کہ دنیا کے اندر آپ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، دوسری طرف یہ کیسر و کسرا اور فارس ہیں وہ عیاشی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا، آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے ان کو دنیا دے دی ہے اور اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھ دی ہے، کیا ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہیں؟ ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں نعمتیں رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا اور اس دنیا کا کیا لینا دینا، مالی ولی دنیا، میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میرا اس دنیا کے اندر دنیا کی نعمتوں کے اندر کیا تعلق۔ تو دیکھیے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارنے کا دعویٰ کرنے والے، آپ جیسی زندگی کوئی نہیں گزار سکتا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ آیت کریمہ ہمارے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی طرف للچا کے نہیں دیکھتے تھے، آپ کو مخاطب کر کے اصل میں ہمیں مخاطب کیا، ہمیں سمجھایا گیا ہے لا تمدن عینیک، ہرگز نہ لمبی کریں اپنی آنکھوں کو، الی ما متعنا به ازواجا منہم، طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا، بھی ساتھ اس کے، ازواجا منہم مختلف قسم کے لوگوں کو، ازواج قسم کے لوگوں کو، سب لوگوں کو اللہ نے دنیا کی نعمتیں بھی نہیں دی، بعض لوگوں کو اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں بعض لوگوں کو نہیں دی، مسلمانوں کو بھی دی ہیں کفار کو بھی دی ہیں، تو آپ نے ان نعمتوں کی طرف للچا کرنے دیکھا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جو کافر تجارت کے لیے کبھی اس شہر جاتے ہیں، یہ کافروں کا اس شہر اس شہر یہ الٹ پلٹ ہونا کافروں کا یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ چلیں باقی کل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔